جی اس وقت میں موجود ہوں ایک کتاب کی تقریب رونمائی پر جس کا عنوان ہے کتھا ایک ماہی گیر کی۔ اس کتاب میں موسمیاتی تبدیلی ہو، ماضی کا کراچی ہو، یا اس کے ساتھ ساتھ جو ماہی گیروں کی زندگی ہو، ان سب کا امتزاج جو ہے کتاب میں ہے وہ جو شامل کیا گیا ہے۔ کتاب کے خالق اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ طالب بھائی بتائیے گا کہ کتاب میں جو عنوان ہے اس کے اندر کتاب میں کیا کیا شامل کیا گیا ہے؟ میری کتاب جو ہے کتھا ایک ماہی گیر میری بچپن کی یادیں ہیں۔ میں کماڑی میں بچپن میں رہتا تھا، جب میری عمر جو ہے نا 10 سال کی تھی تو میرے والد صاحب مچھلی کا شکار کرنے جاتے تھے، پھر والدہ اور میں محلوں میں مچھلیاں بیچنے جاتے تھے۔ پھر ہمارے اس زمانے میں کماڑی کے جو ارد گرد جو بیچ لکسری ہوٹل ہے، یہاں پہ مینگروز کے درخت کیسے تھے، اس کو اب کس طرح کاٹا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد بچپن میں اسکول پڑھتا تھا، وہاں کے استاد کیسے اچھے لوگ تھے۔ میں نے 2 کلاس سب تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد میں نے اسکول کو خیر آباد کا ہماری اپنی لانچ تھی، جون جولائی میں چھٹی ہوتی، پھر میں سمندر میں گیا۔ پھر یہ 12 سال 13 سال کی عمر سے جو میں نے سمندر کو دیکھا، میں نے دریا سندھ کو کیسے سمندر میں بہتے ہوئے دیکھا۔ میلوں دور دریا سندھ سمندر میں گرتا تھا، 1 فٹ کے فاصلے پہ آپ ڈبہ پانی کا بھرو، بالکل بلو واٹر کھارا پانی، اور 1 فٹ کے فاصلے سے گدرا سا پانی، میٹھا پانی دریا سندھ کا۔ وجہ یہ تھی کہ دریائے سندھ جو ہے سمندر کو روکتا تھا۔ جب سے کنال بنے، ڈیموں کے پیچھے قید کیا گیا دریا سندھ کو، تو سمندر آگے بڑھنے لگا۔ کتنی ہماری جو نسلیں تھیں مچھلیوں کی وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو اس وجہ سے کہ اگر دریا سندھ کو نہ بہنے دیا گیا تو یہ 2060 تک میں سمجھتا ہوں کراچی کو بھی نگلنا شروع کر دے گا، کیونکہ یہ دریا سمندر جو ہے وہ کتنے جزیروں کو نگل چکا ہے۔ وہاں پہ ابھی کشتیاں مچھلیاں پکڑتی ہے، تو یہ سجاول کراس کر چکا ہے۔ ہم نہ ہو، ہماری نسلیں نہ ہو، لیکن پچھلی ہماری نسلیں وہ دیکھیں گی کہ کراچی کو تو یہ نگلے گا لیکن یہ پنجاب تک بھی جائے گا۔ اس لیے دریا سندھ کو میں کہتا ہوں بہنے دو۔ دوسری بات ہے، ہمارے مینگروز کے جو درخت ہیں، یہ ہمارے کراچی کو بچانے کے لیے یہ خاموش سپاہی ہیں، جو بائیں پھیلے ہماری نسلوں کو بچانے کے لیے کھڑے ہیں۔ اگر کوئی سونامی آتا ہے، کوئی طوفان آتا ہے تو یہ بچاتے ہیں۔ اس مینگروز کے درختوں کو یقین کریں، ہم جس بے دردی سے کاٹا جا رہا ہے یہ بڑا خطرناک ہے۔ تو ہم کراچی کے لوگوں کو مل کر، سب کو مل کر اس کٹائی کو روکنا چاہیے۔ اور اس زمانے میں نے کراچی کو کیسے دیکھا، میں نے اس میں لکھا ہے یہاں کے سنیما کیسے تھے، یہاں کے اس زمانے میں بدماش کیسے تھے، میں نے وہ بھی لکھا۔ یہاں تو بدماش 3 تھے، کالا نانگ، شیرو دادل۔ اور سنیما میں جب رش ہوتا تھا تو اگر کوئی 4 ہنچ بھی بندہ باہر نکلتا تو ہمارے مکرانی بلوچ بھائی کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی تھی اور لگاتا تھا، کوئی اس کو یہ نہیں کہتا کہ تم نے مجھے مارا کیوں۔ یعنی ایسا ڈسپلن تھا، ایسے لوگ تھے، کیونکہ ٹی ٹی کا کلچر نہیں تھا نا۔ یہ تو ایک آمر جرنل یہ کلچر لے کے آیا، اور ہمارا کراچی جو ہے، ہم بھائی جو بھائیوں کی طرح رہتے تھے، پیار محبت سے رہتے تھے، امن سے رہتے تھے۔ اس کو سارا کچھ جو بگڑ گیا ماحول، یہ کراچی کا یہ تھا۔ کراچی صاف ستھرا تھا، بہت تھوڑا کراچی تھا۔ یہاں کی رونقیں، یہاں کا سنیما، رات کو میری خود کی شادی 72 میں شادی جب میری ہوئی تو میری خالہ بابا بیٹے میں رہتی تھی، مجھے ہار سونے کا دیا، رات کو اکیلا گھومتا تھا، سونے کی انگوٹھیاں پہنے، دولہا رات کو نہ لائٹ نہ کچھ، کوئی اس کو چھیننے والا نہیں تھا۔ یہ حقیقت بات ہے، میں نے یہ کتابوں میں ساری چیزیں لکھی ہے۔ تو اس میں بہت کچھ ہے اس کتاب کے۔ ماحولیاتی تبدیلی کا آپ نے ذکر کیا، ماحولیاتی تبدیلی کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ قدرتی ہے یا اس کے اوپر کوئی وجہ ہے اس کی، جو یہ موسم اور یہ پوری ماحولیات جو اصل تبدیلی؟ میں ماحولیاتی تبدیلی کی اصل وجہ جو ہے یہ قدرت کا نہیں ہے۔ اس ماحولیاتی تبدیلی میں ہم انسانوں نے ہی جو ہے، دیکھو ہمارے یہاں پہ جو گاڑیاں ہوتی کتنا دھواں ہے، یہ ہے جو کچھ بھی ہے، اور جو یہ ایٹمی چیزیں وغیرہ جو کچھ بھی ہے، یہ سارا سسٹم اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ قدرت کے نظام کو جب تم چھیڑ خانی کرو گے، جس طرح سمندر کے لیے میٹھا پانی، دریا سندھ کا میٹھا پانی بھی ضروری ہے۔ آپ یہ دریا سندھ جو لاکھوں سالوں سے بہتا تھا، آپ اس کو روکو، اس کا ری ایکشن تو ہوگا نا۔ تو اس طرح سے مینگروز کے درخت جو ہمارے کراچی کا موسم پہلے کیسے ہوتا تھا، ہم بچپن میں ایسی تو گرمیاں نہیں ہوتی تھی نا، تو یہ ہمارا جو ابھی جو مینگروز کے درخت ہے، باہر سے نظر اندر سے کھوکھلے ہیں، آپ دیکھو سارے کھوکھلے ہیں۔ تو ایک تو پہلے ہمارے کراچی میں کتنے درخت ہوا کرتے تھے، روڈوں پہ درخت ہوتے تھے، قدرتی درخت ہوتے تھے، گھروں میں درخت ہوتے تھے، ابھی تو درخت ہے نہیں۔
آپ ہم کہہ رہے کاٹ ہیں رہے کہ یہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے موسم تبدیل ہوا۔ بالکل ہماری یہ ہم لوگوں کی انسانوں نے یہ جو ہے نا یہ سارا ماحول انسانوں کی کیا دھرا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ میں کہتا ہوں ایسی پالیسی بنانی چاہیے ہر گھر کے اندر ایک درخت سختی کے ساتھ، کہ بھائی ہر گھر میں ایک درخت لازمی ہے، تو ہی ہمارا جو ہے نا ماحول کچھ ٹھیک ہوگا۔ اور کراچی کو بچانے کے لیے ہم سب کو مل کر مینگروز کے درخت، خدا کے لیے پریشر ڈالو کہ مینگروز کے درختوں کو کوئی نہ کاٹے۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے کتاب کے خالق طالب کچی صاحب، جن کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی جو قدرتی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے یہ تبدیلی جو ہے ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ جی